نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ناشکری کا جو مادہ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان بہت زیادہ ناشکرا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی ویسے ہی شکایت تو فرمائی قرآن کریم کے اندر بھی کہ انسان کیا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن آج کے اگر انسان کو دیکھا جائے، جو آج کے انسان کے پاس جو سہولیات ہیں، آج سے 100-150 سال پہلے شاید وہ بادشاہوں کے پاس بھی موجود نہیں تھی، اور آج عام انسان کے پاس جو ہے وہ سہولیات موجود ہیں۔ لیکن ہماری ناشکری کا آپ سوچیں کہ ناشکری کہاں پہ جا رہی ہے، اور ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ جس بندے سے آپ بات کریں گے 5-10-15 منٹ کے اندر، وہ اگرچہ وہ شکر کے الفاظ بول رہا ہوگا شروع میں، لیکن 10-15 منٹ کے اندر اس سے تھوڑا سا اس کو جب کھریدیں گے، اس کو کریں گے، تو وہ آپ کے ساتھ پھر جب وہ باتیں کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنی ناشکری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر ہر بندے کا یہی حالات بنتے جا رہے ہیں۔ آج کل جیسے اب آگے گرمی بڑی سخت قسم کی پڑ رہی ہے، واقعی گرمی ہے، لیکن یہ سوچیں آپ کہ جناب یہ شکر ہے کہ ہم بجلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اے سی میسر ہوتا ہے وہ اے سی لگا لیتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی ہمیں آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹھنڈا پانی تو کیا پانی ہی میسر نہیں ہوتا۔ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ 5-6 کلومیٹر دور جا کے وہ پانی لے کر آتے ہیں۔ سندھ کے اندر بعض علاقے ہیں جو اس طرح 5-6-7 کلومیٹر عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ گھڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے سروں پہ رکھ کے جو ہے نا وہ چلتی ہیں، اور جا کے وہ اتنی دور سے پانی لے کر آتی ہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ ہمارا کیا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کر دیں؟ ہم سے تو تھوڑی سی وہ نعمت کوئی چھن جاتی ہے، تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی سے سب کچھ ہونا تھا۔ حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہیں وہ بنیادی ضروریات بھی موجود نہیں ہیں، بنیادی ضروریات بھی۔ اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر اس کے بعد انسان افسوس کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کاش پہلے والی حالت ہی ہو جاتی۔ ہم اپنی صحت کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں کتنے ناشکرے ہیں۔ ہلکی سی کوئی بیماری آ جائے، کچھ آ جائے، اس کے اوپر ہم کیا واویلے شروع کر دیتے ہیں۔ اسپتالوں میں جا کے ذرا آپ دیکھیں لوگوں کو کہ لوگ کس حالت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یا اللہ آپ کی جو ہے کتنی بڑی نعمت تھی اور ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ ایسے ہی آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، رہائش میسر ہے، نوکری کسی کو ملی ہوئی ہے، کسی کو جس کو نہیں ملی ہوئی نا اس سے پوچھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ کہتا ہے کہ جی چھوٹی سی کوئی نوکری مل جائے۔ میرے پاس ایک جو ہے وہ ایک بابا جی آتے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ہر وقت یہی رونا کہ جی میرا جو ہے نا کام نہیں چلتا، میرا کام نہیں چلتا، میرا کام نہیں چلتا۔ سونار کا کام کرتے ہیں اور سارا ٹائم ان کا، کئی سالوں سے میں ان کے ساتھ ہی، اور ان کو میں ایک ہی چیز بتا رہا ہوں کہ جناب آپ اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کریں۔ آپ کے اندر ناشکری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے حالات ایسے ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسے تھا کہ
ان کے وہ سعودیہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ جو تھے وہ جویلری کا کام کرتے تھے، لاہور کے اندر ان کے گھر بھی تھے، دکانیں بھی تھیں، سب کچھ. پھر سعودیہ سے پاکستان منتقل ہوئے تو آہستہ 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 جو ہے نا وہ چیزیں بکنا شروع ہوئیں. بیٹے نے جوا کھیلا 80 لاکھ روپے کا، وہ بھی جو ہے وہ گیا، پیسہ چلا گیا. اور اس طریقے سے تو بار بار ان کا یہی وہ ہوتا ہے کہ جی میں بہت برے حالات ہیں، میرے بہت برے حالات ہیں، میرے جو ہے نا سارے چیزیں جو ہے نا بک رہی ہیں، ایسی جو قرضوں کے اندر وہ ہو گئے. تو میں ان کی باتیں سن کے میں ان کو یہ کہتا کہ آپ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی کھلا پلا رہے ہیں، اس پہ شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کروں گا، ضرور بھی ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. ابھی پچھلے دنوں مجھ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ کتنا مال پڑا ہوا ہوگا آپ کے پاس. میں نے کہا آپ جویلری کا کام چھوڑ دیں، آپ کوئی اور کام کر لیں. تو میں نے پوچھا کتنا مال ہوگا آپ کا سونے کا؟ تو کہنے لگے کہ 1 کروڑ کا تقریباً مال پڑا ہوا ہوگا، 1 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہوگا. تو اب وہ جو بندہ ان کو ملتا ہے، تو ایک اور ساتھی جو تھا وہ وہاں پہ کھڑا تھا، تو وہ مجھے یہی کہنے لگا، کہتے میں سمجھتا تھا کہ شاید جتنا یہ وہ کرتے ہیں ان کے پاس 10-12 لاکھ روپیہ کا مال نہیں ہوگا. وہ ہر وقت ناشکری، یہ ناشکری جو ہوتی ہے نا، اس سے کیا ہوتی ہیں، نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں، نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں. اور شکر بندہ پیدا کر لے تو نعمتیں بڑھنا شروع ہو جایا کرتی ہیں. شکر پیدا کر لے. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو فوراً بیعت نہیں کرتا. وہ جو تھے اب تو فوت ہو چکے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جی اس میں سے 200 کہتے ہیں کہ جی میں بیعت نہیں کرتا کسی کو بھی. تو لیکن کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کیا، جو تھے 1-2 بندوں کو بیعت کیا، ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ ایک بندہ آیا، تو وہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہوا ہے، بس اب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دین بھی کیا ہو جائے، ذرا مضبوط ہو جائے، تو اس لیے میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے بہت کچھ دنیا کے اندر بہت کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. اور پتہ چلا کہ جی اس کو یہ شیٹکا کا مرض جو ہوتا ہے، درد شیٹکا جو ہے، ارک النساء جس کو کہتے ہیں، شیٹکا کا، اس کو وہ مرض بھی تھا. اور وہ بڑا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے انسان کو جب ہوتی ہے. تو حضرت نے پوچھا ان سے کہ بھائی تم کرتے کیا ہو؟ تو پتا چلا کہ بازار کے اندر بوریاں کمر پہ اٹھا کے جو ہے وہ بابا جی کمر پہ اٹھا کے، جیسے کہ وہ مزدور نہیں ہوتے، لیکن وہ بار بار یہی کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا، بڑا ان کا احسان ہے سب کچھ. اب میں چاہتا ہوں کہ میری آخرت بھی مضبوط ہو جائے، اس کے لیے میں حاضر ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو فوراً بیعت کر لیا، ورنہ ہم بیعت نہیں کرتے تھے کبھی کسی کو فوراً جو ہے. تو فوراً ہم بیعت کر لیا صرف اسی وجہ سے کہ جناب اس بندے نے یہ جو تھا، یہ اتنا اس میں شکر پایا جاتا ہے، اتنا اس میں شکر پایا جاتا ہے. اور یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے. یہ شکر کی صفت جو ہے نا، یہ دینداروں کے اندر بھی، ظاہری دینداروں کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے، ظاہری دینداروں کے اندر بھی. اور خواتین کے اندر تو خاص طور پہ کیا ہوتے ہیں، وہ تو ہوتی نا شکری ہیں، جو کچھ بھی مل جائے نا تب بھی کیا ہوتی ہیں، وہ ان کی ناشکری ختم نہیں ہوتی ہے. خواتین کے اندر تو خاص طور پہ وہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ دیکھو اے عورتوں کی جماعت،
میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے، جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ ایک وجہ تو کیا تھی کہ تم اپنے خاوند کی بڑی ناشکری کرتی ہو، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ لان تان کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ خاوند کی ناشکری کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جہنم میں تمہیں کثرت سے دیکھا ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ شیطان کا بھی جو حملہ ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، وہ یاد رکھیں، شیطان انسان پہ جب حملہ کرتا ہے تو شیطان انسان کو ناشکری کے مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کو اپنے ایمان کے اوپر کیا ہونے لگ پڑتی ہے کہ جی ایمان ہو گیا تو کیا ہوا، مال ہے تو تھوڑا ہی ہے نا، ہم سے تو زیادہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت کچھ کما رہے ہیں، ہمیں یہ چیز حاصل نہیں ہے، یہ نہیں حاصل، دنیا کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے نا۔ آپ اس طرح سوچنا شروع کریں، آپ یقین کریں، آپ 10-15 منٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کی حالت کیا ہو جائے گی۔ آپ اگر خوش بیٹھے ہوئے تھے نا تو آپ غمگین ہو جائیں گے کہ میرے پاس تو یہ چیز بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے، لوگ تو کیسے مزے کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، اے سیز لگے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں جو دل کرتا ہے، ان کی اولادیں کہاں کہاں پڑھ رہی ہیں، ہمارا ہم کیا غریب جو ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ بس آپ دیکھیں 15 منٹ کے اندر، 20 منٹ کے اندر آپ کیا ہو جائیں گے، نہ شکریہ۔ اور یہی اس کا الٹ کرنا شروع کریں، آپ اپنے سے نیچے والے دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھیے کہ لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، کس حالت کے اندر ہوتے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، جھونپڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ شہروں میں دیکھیں گے، شہروں میں لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اسی گرمی، گرمی ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو وہ جب زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میرے کل ہی میں ادھر ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، تو کل بیان جو کیا تو اسی چیز کے اوپر تھا کہ یہ جو ہم پانی کی نعمت کی ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں، پانی کی نعمت ہم کس طریقے سے پانی استعمال کرتے ہیں، وضو کے اندر کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، غسل کے اندر کتنا پانی استعمال کرتے ہیں، ویسے پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑیاں دھل رہی ہیں، وہ ہر چیز جو ہے دھوئی جا رہے ہیں، بس پانی پانی۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ پانی یعنی جو کہ ایک صاف ستھرا پانی جو ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس دن آج کل گرمیاں آئی ہوئی ہیں تو بعض دفعہ وہ پانی کم ہو جاتا ہے، تو جب پانی کم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ جلدی جلدی بالٹی بھر دو، پانی ٹینکی میں تھوڑا رہ گیا، پتہ نہیں پیچھے سے پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس وقت جو ہوتے ہیں نا پھر بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ پانی ضائع نہیں کرو، کیونکہ جب چیز کیا ہو جاتی ہے تھوڑی ہونے لگتی ہے، انسان کو لگتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ چلو ابھی اگر پانی جو ہے نا ابھی اگر نہیں بھی ہوگا تو 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد آ جائے گا، لیکن اسی وقت ہی کیا ہو جاتی ہے، وہ فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اور جب ویسے کھلا پانی وافر مقدار میں آ رہا ہوتا ہے اس وقت اسی قدر ہم کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے اندر عادت ڈالیے بار بار، جان بوجھ کے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو وہ بار بار وہ کریں، کہ مثال کے طور پہ اگر ناشکری آتی ہے تو بار بار سوچ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ بھی نوازا، یہ بھی نوازا، یہ بھی نوازا۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے، ہمیں وہ ہزاروں نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں، ہمیں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، تو ہمیں مسائل یاد رہتے ہیں، اور جو ان نعمتوں سے جو چیزیں ہمیں ملی تھیں اس کے جو فوائد تھے وہ انسان یاد نہیں رکھتا، تو ان نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا۔ اور شیطان نے جب کہا تھا نا کہ یا اللہ
میں کیا کروں گا، آپ کے بندوں کو جو ہے نا بہکاؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آپ اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، آپ اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ میں ان کو ناشکری میں مبتلا کروں گا، ناشکری میں مبتلا کروں گا، تو اب کیا ہوگا، وہ کیا ہوں گے، میرے رستے پہ چل پڑیں گے، میرے رستے پہ چلیں گے۔ ہم صرف یہ سوچیں نا، اپنی زندگی میں سوچا کریں کہ ہماری زبان پہ روزانہ شکایتیں کتنی آتی ہیں اور اللہ کا شکر کتنی مرتبہ آتا ہے، شکایتیں کتنی مرتبہ آتی ہیں اور اللہ کا شکر کتنی مرتبہ آتا ہے۔ اکثریت کیا نکلے گا کہ شکایتیں زیادہ ہوں گی، شکر نہیں ہوگا۔ آپ کسی آدمی سے پوچھ لیں حالات، وہ کہے گا جی حالات بڑے خراب ہیں، بس جی نہ پوچھیں جی، تنخواہ چاہے وہ 10 لاکھ روپے ہی لے رہا ہوگا تب بھی کہہ رہا ہوگا تھوڑی ہے، تھوڑی ہے جی، گزارا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میسر ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ، اس لیے ہمارے جو اکابر تھے وہ بڑی اس چیز کو کیا کرتے، تو کہتے ہیں کہ جو دیکھو اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ملے تو اس کو پھر انکار نہ کرنا، اس کو انکار نہ کرنا، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ انکار کرتے ہو، وہ چیز اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے، اور اگر جب واپس کر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو، تو بعض دفعہ وہ آپ کے اوپر کیا ہوتی ہے، تنگی پیدا ہو جاتی ہے، تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ آپ کہتے ہیں جی اے سی نہیں ہے، پنکھا تو ہے نا، پنکھا نہیں ہے تو ہاتھ والا پنکھا بھی اگر ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھنڈا پانی نہیں ہے، گرم پانی تو موجود ہے نا۔ اگر آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو یہ سوچ لیں کہ چلو چھت کے نیچے تو بیٹھا ہوا ہوں نا، کم سے کم جو ہے کھانے کو اگر کم مل رہا ہے لیکن مل تو رہا ہے نا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں نا جا کے، بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو گند کا وہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں سے نکال کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھا رہے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی پھینکا وہ سالن وغیرہ یا چاول وغیرہ جو ہے تو وہ اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجیے، ہر معاملے کے اندر، انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہوئے، کہ آپ جس انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کو اس کی ہو سکتا ہے ہزاروں باتیں بری لگتی ہوں، ہزاروں باتیں بری لگتی ہوں، لیکن وہ کئی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہوگا، کئی لاکھ لوگوں سے بہتر ہوگا۔ ہمیں کیا تنگی ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ جی ہمارے پاس رہائش کا مسئلہ، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ، ہماری سہولیات کا مسئلہ، یا ہم جس فیملیز کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ہم اس میں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان لوگ جو ہے نا وہ برے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار سوچتے ہیں ہم
یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں جان بوجھ کے، ٹونٹ کرتے ہیں میرے ساتھ، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. یہ مسائل ہیں. ادھر سے یہ سوچ لیا جائے کہ چلو جو بھی ہے مجھے کیا اس پہ برداشت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بندہ وہ مانگتا رہے. میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ اپنا ایک عادت بنا لیجئے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. پڑھتے رہا کریں کثرت کے ساتھ، اور دل سے سوچا کریں اس کے بارے میں، یہ اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے اور آپ ہی کے لیے شکر ہے. آپ کا شکر ہے یا اللہ کہ آپ نے مجھے یہ اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. مجھے ایک دن، ابھی کل کے پرسوں کی بات ہے، تو مجھے ایک فون آیا. ایک مولوی صاحب نے جو ہے نا میسج کیا مجھے، جو ہے نا اس میں سے، تو میسج یہ کیا کہ جناب ایک کورس تھا تو اس کے لیے جی میں کورس کرنا چاہ رہا ہوں، ایک فلاں کورس جو ہے. میں نے بتایا کہ یہ کورس باہر والے لوگوں کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہے، پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کورس جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب کہ یہ کورس کیا اس کی فیس کیا ہوگی نا. تو میں نے لکھ کے بھیج دیا کہ جی 9,000 ماہانہ فیس ہے، 9,000 ماہانہ فیس ہے. تو انہوں کو مجھے وائس میسج آیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک مسجد کا یعنی امام مسجد ہوں، امام مسجد ہوں، اور میری تنخواہ 6,000 روپیہ ماہانہ ہے. 6,000 روپے ماہانہ میری کیا ہے، تنخواہ ہے. اب آپ سوچئے ذرا، 6,000 کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے 6,000 کے. لیکن اب ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم جب باقیوں کو سنتے ہیں تو تب خیال آتا ہے یا اللہ شکر ہے ہمیں تو پھر بھی بہت کچھ ہو ہے. لیکن باہر کی دنیا کے اندر سے نکل کے دیکھیں تو صحیح لوگوں کے حالات ذرا. لوگوں کے حالات تو جا کے دیکھیں آپ ذرا. جس حالت میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ ہوتا ہے اس وقت. پھر میں ادھر جاتا ہوتا ہوں بعض دفعہ ہاسپٹل وغیرہ، تو میں نے رات کے وقت کئی دفعہ دیکھا ایسا، سردیوں کے اندر بھی دیکھا، گرمیوں کے اندر بھی دیکھا کہ لوگ ادھر لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل، تو وہاں پہ بچے، اب ان کے بچے وغیرہ ہاسپٹل میں داخل ہیں اگر کسی کے، تو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا گرین ایریا کے اندر جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں. گرین ایریا کے اندر سردیوں کے اندر سخت سردی ہوتی ہے، رات کو 12-1 بجے تو بیچارے جو ہے نا ادھر سو رہے ہوتے ہیں، اور رضائیاں لی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. اور گرمیوں میں آپ سوچیں کہ بغیر پنکھے کے، بغیر کسی اس کے، رات کے وقت ٹیمپریچر اگر 42-41 ٹیمپریچر چل رہا ہو، یا 38-39 چل رہا ہو ٹیمپریچر، کوئی وہ نہیں ہے، اور کس طریقے سے سو رہے ہوتے ہیں. ادھر مجھے جو ہے نا دیکھ کے پھر ایک وہ ہو رہا تھا کہ یا اللہ کتنے ہم ناشکرے ہیں، کتنے ہم ناشکرے ہیں. کہ ہمیں جو ہے وہ آپ نے، جب تھوڑی سی انسان کو تھوڑی سی ٹکر لگتی ہے نا، تھوڑا سی ٹھوکر لگتی ہے، پھر انسان کیا ہوتا ہے، پھر ایسا سیدھا ہوتا ہے نا تھوڑی سی ٹھوکر لگنے کے بعد، پھر اس کو سب چیزیں جو ہے نا وہ لگ پڑتی ہیں، ٹھیک ہونے لگ پڑتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی شروع ہو جائے گا، ساری چیزیں جو ہیں. لیکن جس وقت
दिया हुआ, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ होता है, उस वक्त जरा परवाह नहीं होती है। और उस वक्त तो क्या नाशुक्री के अंदर मुब्तला होता है कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। बाहर जाके तो देखें जरा लोगों के साथ क्या सूरत हाल क्या है। और देखो भाई, अगर दुनिया में अगर आप समझते हैं कि इतनी तकलीफें आ गई हैं, इतनी तकलीफें आ गई हैं कि आप क्या हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, आप यूं समझ लो कि आपके ऊपर परेशानियां आई हुई हैं इस वक्त, जो है आप समझ लो कि मैं इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हूँ, मुझसे ज्यादा कोई परेशान नहीं है और मेरी हालत ऐसी है, तो तब भी ये याद रखो ये परेशानियां क्या हैं, ये आर्जी परेशानियां हैं। ये परेशानी आर्जी हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर आप कहते हो मुझसे तो मैंने तो बचपन से ये देखा है, मैंने तो बचपन से ये चीजें देखी हैं, तो तब भी क्या है भाई, 70 80 90 100 साल की जिंदगी ये खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ मिलने वाला है क्यामत के अंदर, उसको तो सोच लो। हदीस में भी आता है कि जब क्यामत के दिन जिन पे दुनिया में तकालीफ आई हुई होंगी, जब उनको उसके बदले में नेमतें मिलेंगी, तो दूसरे लोग जो हैं वो कहेंगे काश हमारी खालें कैंचियों से काट दी जाती दुनिया के अंदर, कि हमें इतनी नेमतें मिलती। इतनी नेमतें हमें मिल जाती, तो इतना कुछ मिलना था इस पे। तो वो लोग जो है ना ये चीजें वो कर रहे होंगे। अच्छा, और हर इंसान के साथ ना कुछ मसाइल जरूर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये समझो कि जी आप किसी बंदे के बारे में, हम जिस फैंटेसाइज कर रहे होते हैं ना किसी बंदे की जिंदगी के बारे में, कि भाई ये बंदा इतना वो है, खुशहाल है, इसके साथ ऐसी इसकी जिंदगी है, सारा कुछ। उनके भी क्या होते हैं, अपने मसाइल होते हैं। हम जिन बुजुर्गों की जिंदगियों को देख के बड़े मुतासर हो रहे होते हैं, हम कहते हैं कि देखो ये कितने मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कुछ है इनकी जिंदगी में, तो कोई परेशानी नहीं होगी। भाई आपको क्या पता उन पे क्या गुजर रही होती है, आपको क्या पता। उनकी क्या, उनको तकालीफ नहीं आती हैं, बीमारियां नहीं आती हैं, उनकी वो उनके उनको ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ता जिनके मिजाज बड़े सख्त किस्म के होते हैं। उनके साथ भी चल रहा होता है। हम समझ रहे होते हैं कि जी ये तो, क्योंकि क्या होता है, हमें सिर्फ हम दूर को देख रहे होते हैं ना, तो दूर के ढोल सुहाने जो हैं। लेकिन जब आप किसी की जिंदगी को जब देखते हैं, करीब से पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि उस इंसान की जिंदगी में कितने गम हैं। हाँ, अल्लाह वालों का मसला ये होता है कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो उन गमों तकलीफों को वो छुपा लेते हैं, और वो यही समझते हैं कि इस पे अल्लाह ताला हमें क्या देंगे, अजर देंगे, और ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर हमें ज्यादा जजा फजा नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। उनकी जिंदगी में सुकून इसलिए हमें जो है वो ज्यादा महसूस हो रहा होता है। वरना ये आप हालात अगर देखेंगे, तो माली लिहाज से आप देखेंगे आके, कई एक चीजें ऐसी होती हैं कि उनके पास क्या होता क्या है दुनियावी एतबार से, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो इस पर राजी हो जाते हैं कि खैर है, कोई बात नहीं। थोड़े के ऊपर गुजारा कर लो, और जो है ना बस अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार लो। तकलीफें तो उनके ऊपर भी आ रही होती हैं।
اس لیے عادت بنائیے اپنے ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا، اگر کبھی وہ آتا بھی ہے کہ وہ ہو یہ تو اس کے لیے دعا کریں. جزا فضا کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اگر اختیار میں ہے تو اختیار کو استعمال کرتے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر غیر اختیاری ہے تو پھر اس پہ صبر کریں. بس ختم ہوگی بات. جو غیر اختیاری طور پہ کوئی چیز آ گئی تو اس پہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں. بعض دفعہ ہوتا ہے، مجھے خود بعض دفعہ پریشانی سے لاحق ہوتی ہے اگر کوئی چیز معاملہ کوئی اس طرح کا وہ ہو جائے، اس طرح جیسے کہ اگر بجلی چلی جاتی ہے اور کوئی ایسے معاملات، پانی نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی وہ چیز ہے، میں پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا جس کہتے ہیں نا وہ طبی طور پہ ایک پریشانی ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ اچھا تمہارے پریشان ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ چلو تم اگر پریشان ہو رہے ہو کہ جناب اب پتہ نہیں یو پی ایس کتنی دیر چلے گا، اور جو ہے نا یہ نہ ہو رات کے وقت بند نہ ہو جائے. اچھا پانی اب ختم ہونے والا ہے تو پانی ختم ہو گیا ہے تو او ہو اب کیا ہوگا، کتنی دیر میں پانی آئے گا. تو میں اپنے آپ کو پھر یہی چیز سمجھاتا ہوں، اچھا تمہارے پریشان ہونے سے ہوگا کیا؟ تم جو پریشان ہو رہے ہو تو تمہارے ہونے سے کیا ہونا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. تو پھر کیا چیز ہے بھائی؟ طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، آپ اس کو دور فرما دیجئے، بس ختم ہو گئی، اور اس کو بس بھول جاؤ. آپ جو ہے اس کو بھول جاؤ آپ، کیونکہ غیر اختیاری ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر اختیار میں ہے تو اس کو عمل کر کے آپ اپنے آپ کو وہ کیجیے، بچائیے اس چیز کے، کوشش کیجیے. بیماری آ جاتی ہے، کوئی بندہ خود بیمار ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں ہونا چاہتا. غیر اختیاری طور پہ کوئی معاملہ ہو گیا تو اب اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. تو مستقبل کے اندیشوں کے اندر، مستقبل کے اندر کل یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی کچھ نہیں ہوگا. چھوڑ دو اللہ کے اوپر ان چیزوں کو. اب اپنی طرف سے اختیار سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختیار بھی نہ استعمال کرو، اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، اور باقی سارا اللہ پہ چھوڑ دو. یا اللہ ہم اللہ سے برا ہی گمان کیوں کریں؟ اچھے گمان کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہی ہونا ہے، ہمارے ساتھ تو یہی ہونا ہے، تو ہم اللہ سے اچھا گمان کیوں نہ رکھیں؟ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ یہ ہونا ہے، چھٹی اس نے یہ کہا تھا. تو آپ پہلے سے سوچے ہوئے تھے نا، سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ہوگا میرے ساتھ. تو عادت ڈالیے روزانہ ایک اللہ کا شکر کرنے کی. آپ کو اللہ نے اگر مصروف رکھا ہوا ہے، اور اتنا مصروف رکھا ہوا ہے کہ آپ کیا ہیں بالکل کسی اس میں سے نہیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کریں. یا اللہ شکر ہے کہ کیا ہے، مجھے غلط کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی میری، میں اتنا مصروف ہوں. اور اگر فالتو وقت ملا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو ہے نا یہ بھی کیا ہوتے ہیں، اب مصروفیت سے پہلے جو وقت ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے، غنیمت ہوتی ہے. تو اس پہ شکر ادا کیجیے. اگر نیند بڑی گہری نیند آتی ہے اس پہ اللہ شکر کریں. یا اللہ شکر ہے بڑی جو ہے وہ نیند ایسی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور اگر نیند بڑی کچی نیند ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتے ہیں، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کے ہیں ان کو یہ بھی تھوڑی سی دیر کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. اور ہر چیز کو اللہ پہ چھوڑنے کی جو مطلب کہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دیجئے. بس جو اختیاری ہیں ان میں تو کوشش کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. اور غیر اختیاری میں صرف کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے، اس میں کوشش کام نہیں آتی ہے آپ کی، کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. یہ آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے اندر نوٹ کریں، آپ اپنے ارد گرد. میں نے بہت سے، ایک خاتون کو مجھے فون آیا پرسوں، بیچاری رو پڑی، کہنے لگیں کہ جی میرے بچے بہت تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اتنے زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ بس
بچے میں مارتی بھی ہوں ان کو، سارا کچھ ہوتا ہے سارا. اب میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کیا دی ہوئی ہے، اولاد دی ہوئی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد ہی میسر نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. تو اب وہ جی اسی اوپر کے جی فلاں جو ہے نا ایسے گھر کے اندر حالات خراب ہو گئے، تو تھوڑا سا کیا کرنا سوچیں کہ جی اس میں سے برداشت کرنا سیکھیں. آپ اپنی طرف سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ بچے شرارتی ہیں، ان کو جو ہے یہ ایسا جو ہے بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں. اور بچہ جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی شرارتی ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ بچے کو، بچہ ہے بھائی، وہ پی ایچ ڈی پروفیسر تھوڑا ہی ہے. پی ایچ ڈی پروفیسر تھوڑا ہی ہے کہ جی بیٹھ کے جو ہے نا کسی جگہ پہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہوگا. اس نے تو کرنا ہے، مستی کرنی ہے. یہ اللہ نے قدرتی طور پہ نیچرلی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے بات. اس لیے ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی نیکی کی توفیق دیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، پہلے استغفار بھی کیا کرو، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی، اور کہ آپ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. لیکن ساتھ ساتھ کیا کرو، شکر بھی کرو، یا اللہ شکر ہے ہم اتنے گندے تھے لیکن ہمیں اتنی تو توفیق دے دی آپ نے. میں اب اس چیز پہ شکر کروں کہ یا اللہ کہ آپ نے میرے جیسے بندے کو آپ نے کیا دے دی، توفیق دے دی کہ میں آپ کی بات کرنے کی توفیق مجھے مل گئی. آپ اس پہ شکر کریں کہ یا اللہ شکر ہے کہ ہمیں بات سننے کی توفیق مل گئی. ورنہ ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ پڑے ہوں دنیا کے اندر، وہ کوئی سن رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں. کون سے لوگ گناہوں، کتنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس وقت بھی کتنے لوگ گناہوں کے اندر جو مبتلا ہوں گے. تو یہ ان کی توفیق سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے کچھ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. ہم چھوٹی ٹوٹی پھوٹی جو کر رہے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ مجھے واقعی بعض لوگوں کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ جی ہم بالکل بعض وہ تو چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو بالکل تباہ ہو گئے ہیں جی، بالکل باطنی طور پہ زیرو ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. حالانکہ اس میں کیا آ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ناشکری آ رہی ہوتی ہے. ناشکری آ رہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی جو بھی نعمت ملے، چھوٹی سی کوئی توفیق مل گئی، یہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے کیا کر دیا، مجھ سے یہ ایک کام جو ہے نا کروا دیا. اب جب نعمتوں پہ شکر کرو گے، عبادتوں پہ شکر کرو گے تو تکبر سے محفوظ رہو گے. کیونکہ اس پہ کیا ہوگا، اس پہ یہی چیز محسوس ہوگی کہ یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، تو میں کس بات پہ تکبر کروں. کہ میرا میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. اور بات سچ یہ ہے کہ واقعی میں خود بعض دفعہ جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں نا، جو پرانی زندگی کے اندر، اور جو میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن پہ میں بڑا اللہ کے ساتھ جو تھا نا اس وقت میں شکوے کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر. آج وہی اسی ایک نمبروں پہ میں کیا کر رہا ہوتا ہوں، شکر کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ جو کئی جگہوں کے اوپر وہ جو ایک نمبر سے جو میں رہ گیا تھا،
اگر وہ میں ادھر چلا گیا ہوتا تو شاید میں اس جگہ نہ ہوتا آج، شاید آج میں اس جگہ نہ ہوتا. کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے بچا کے جو ہے نا کہاں سے کام پہنچا دیا. میں خود بعض دفعہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی کی تھی جو آپ کو پسند آئی تھی، کون سی ایسی نیکی کر دی تھی جو آپ کو پسند آئی تھی، آپ نے دین کے راستے میں لگایا ہے. ہمارے اندر تو کوئی کمال نہیں تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں، کچھ ویسے ہی سارے کے بالکل، لیکن یہ آپ کی توفیق سے وہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ اگر دین کا کام کے اندر لگا دیا تو مجھ سے تو بہت قابل قابل لوگ تھے، وہ کوئی کہاں لگے ہوئے ہیں، کوئی کہاں لگے ہوئے ہیں، کس جگہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے دی ہے پڑھنے پڑھانے کی تو یہ ان کا انعام ہے. بس اب یہ ہے کہ اللہ بچائے، اللہ وہ جب چاہیں چھین سکتے ہیں، جب چاہیں چھین سکتے ہیں. یہ ان کی عطا ہے، ان کی ایسی ایک پتہ نہیں کون سی نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور اللہ نے اس طرف لگا دیا. اس لیے جو بھی جس حال میں بھی اللہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، بار 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 جب یاد آئے فوراً شکر ادا کر لیا کریں. میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے، جو ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مزے سے سنایا کرتے تھے یہ لفظ، کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو فرمایا، میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پانی پیا کرو. گرمیوں کے اندر جو پانی ہے نا، میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پانی پیا کرو، اس لیے کہ ہر بنے منہ سے الحمدللہ نکلتی ہے. ہر بنے منہ، منہ کسے کہتے ہیں؟ بال کو، منہ مبارک جسے ہم کہتے ہیں نا، تو ہر بنے منہ مطلب بال کی، ہر بال کی جڑ سے الحمدللہ نکلتی ہے. آپ سوچیں سخت گرمی ہوتی ہے، آپ ایک ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا تو اندر جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، ٹھنڈ پڑ گئی ہے. وہ دل سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ الحمدللہ نکل رہا ہوتا ہے. دل سے وہ نکل رہی ہوتی ہے. نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیے، اس کو چاہے تھوڑی بھی ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کہیں اللہ سے یا اللہ یہ چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا اس سے زیادہ نعمت مل جائے، لیکن اس پہ آپ نے یہ بھی عطا کی، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ آپ بھی کی عطا ہے. انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نوازیں گے اور خوب نوازیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.